جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بیان کر رہے تھے تو ان کے جب والد فوت ہوئے تو ان پہ بہت زیادہ قرضہ تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو آپ دیہاتی لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے جو زندگی گزارتا ہے پھر قرضے تو لینے پڑتے ہیں، ادھر سے پکڑا تو ادھر دے دیا، ادھر سے پکڑا تو ادھر دے دیا، ایسے ہی گھر کا ماحول چلتا ہے. تو ان کے جو والد تھے ان پہ بہت زیادہ قرضہ تھا، اور جب فوت ہوئے تو ورثے میں صرف ایک باغ چھوڑ کے گئے تھے. جب وہ چلے گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرضہ لینے والے آ گئے اور آ کر کہتے ہیں بھئی ہمیں تو ہمارا قرضہ چاہیے. تو حضرت جابر نے کہا میرے پاس ایک ہی باغ ہے جو میرا باپ چھوڑ کے گیا ہے، وہ باغ تم رکھ لو، سارے قرضے والے تقسیم کر لو، جتنا جتنا قرضہ ہے اتنا اتنا باغ کی زمین بھی لے جاؤ، باغ کے درخت بھی لے جاؤ. تو جب تقسیم کرتے ہیں باغ بھی تھوڑا ہوتا ہے، زمین بھی تھوڑی ہوتی ہے، باغ کا پھل بھی تھوڑا ہوتا ہے، قرضہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں تو ہمارا قرضہ ہی چاہیے، تمہاری زمین تو تھوڑی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ قرضہ اتنا زیادہ تھا کہ اگر کئی سال تک اس باغ کا پھل تقسیم کرتے رہتے پھر بھی پھل ختم ہو جاتا، قرضہ ختم نہ ہوتا، اتنا زیادہ قرضہ تھا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا کہ یہ کسی بات پہ راضی ہونے والے نہیں ہیں، ان لوگوں کی جب کہیں سے بات نہیں بنتی تھی نا پھر حضور کے در پہ آیا کرتے تھے. ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، کہ یہ ایسا در ہے جہاں سے انکار تو ہو ہی نہیں سکتا، جو خالی جھولیاں آتا ہے جھولیاں بھر کے واپس جاتا ہے. تو وہ جیسے ایک بچے کا واقعہ ہے کہ اپنی ماں کے پاس گیا، یتیم بچہ تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا، گھر جاتا ہے اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو ماں کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہوتا ہے. ابھی بچہ معصوم ہے، جوانی کی عمر کو پہنچ رہا ہے. تو اپنی ماں سے کہتا ہے امی جان آپ کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے ہیں، آپ کا جسم نظر آتا ہے، میں جا کے اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس نہ لے کے آؤں. امی نے کہا بیٹا اپنے چچا کے پاس نہ جاؤ، وہ تمہیں نہیں دے گا. تو بیٹے نے کہا نہیں اماں میں جاتا ہوں، میرا چچا ہے، میں خون اس کا بھتیجا ہوں، وہ دے گا آپ کے لیے کپڑے. تو اپنے چچا کے پاس گیا، چچا سے کہا کہ میں آپ کا خون ہوں، آپ کے بھائی کا خون ہے میری رگوں میں، میرا والد فوت ہو گیا اور ہمارے بڑے اب آپ ہی ہیں، باپ کے بعد پھر چچا ہی ہوتا ہے بچوں کا سہارا. تو اس نے کہا چچا جی میری امی کی حالت ایسی ہے کہ کپڑے جگہ جگہ سے نظر آ رہے ہیں اور ہم ابھی چھوٹے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، آپ نے سہارا دینا ہے. تو پھر چچا نے جو سلوک کیا وہ بچہ روتا ہوا واپس آیا. رستے میں آ رہا تھا، کسی نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو ساری کہانی سنا دی کہ میری ماں کی حالت ایسی ہے لیکن میرے چچا نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، ایک کپڑا نہیں دیا میری ماں کے. تو اس نے کہا پھر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، مسجد میں چلے جاؤ، ایک بندہ بیٹھا ہے جس کا نام محمد ہے، سبحان اللہ، جو بھی دکھی ہو جو بھی پریشان ہو اس کے در پہ جاتا ہے اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اس بچے سے کہا تو اس کے پاس چلا جا، جو بھی مانگے گا تجھے وہ دے دے گا. تو بچے نے کہا نہیں پہلے میں گھر جاتا ہوں، اپنی ماں سے پوچھوں گا پھر جاؤں گا. اپنی ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا بیٹا میں نے تمہیں پہلے ہی روکا تھا چچا کے پاس نہ جاؤ. تو کہا امی جان ایک بندے نے بتایا ہے کہ مسجد میں ایک بندہ بیٹھا ہے، اس سے جو بھی مانگو وہ دے دیتا ہے، تو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور آپ کے لیے کپڑا لے آتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا نہیں تو اس کے پاس نہ جا، وہ تو سنا ہے لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھا دیتا ہے اور اپنا غلام بنا دیتا ہے. تو بچے نے کہا امی میں جاؤں گا، میں پہلے بتا دوں گا کہ میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا، میں نے صرف کپڑا لینا ہے. سبحان اللہ. تو وہ بچہ، امی نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. وہ بچہ جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے حضور تشریف فرما ہے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی دور سے ہی آ رہا ہوتا ہے تو حضور کو عرض کرتا ہے کہ میری بات سن لیں، میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا، میں آپ کے پاس ایک اور کام کے لیے آیا ہوں. تو حضور مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا بیٹا آ جاؤ، آگے آ جاؤ، بات تو بتاؤ کیا بات ہے. تو جب اس نے کہانی سنائی میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کملی اتاری اور اس کو عطا فرما دی، کہا بیٹا یہ لے جاؤ. وہ بچہ حضور کی کالی کملی لے کے گھر گیا، جب ماں کو دیا تو ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کہا بیٹا جس کا تو خون تھا، جس کا تیری رگوں میں جس کے بھائی کا خون تھا، تیرا سگا چچا تھا، اس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ تو روتا ہوا واپس آیا. لیکن یہ جو محمد عربی ہے اس نے تجھے اپنی کالی کملی عطا فرما دی ہے، جس کا اخلاق اتنا اچھا ہو پھر ہمیں اس کا نوکر بن جانا چاہیے، ہمیں اس کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے. سبحان اللہ.
تو حضور تو اس طرح نوازا کرتے تھے، جو بھی آتا اس کو خالی نہ لوٹاتے، اس کا مسئلہ حل کر کے واپس بھیجتے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے والد وفات پا چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ ختم نہیں ہو سکتا، کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا تو اپنے باغ میں چلا جا، جتنا پھل ہے وہ سارا اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ رکھ دے اور پھر مجھے آ کے بتانا۔ وہ گیا، جتنا پھل تھا باغ میں اکٹھا کیا، ایک ڈھیری لگا دی، چھوٹی سی ڈھیری بن گئی، اور حضور کے پاس آیا، حضور تشریف لے گئے، حضور نے جا کے اس پہ دست اقدس پھیرا اور دعا کی اور فرمایا کہ اب جس جس نے قرضہ لینا ہے اسے بلاتا جا اور یہاں سے کھجوریں اٹھا کے دیتا جا۔ سبحان اللہ۔ وہ تھوڑی سی کھجوریں تھی، علماء نے لکھا ہے کہ اگر تقسیم کی جاتی تو کئی سال تک تقسیم ہوتی رہتی، قرضہ ختم نہ ہوتا، لیکن آپ کے اور میرے نبی نے دعا کی، اس کے بعد دیکھیں کیا اثر ہوا۔ حضور تشریف فرما ہو گئے، حضور نے فرمایا اب قرضے والوں کو بلاؤ، جو بھی آتا جتنا قرضہ اس نے لینا تھا اتنی کھجوریں لے کے چلا جاتا، جو بھی آتا جتنا قرضہ لینا تھا اتنا پھل لے کے چلا جاتا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سارا جتنے بھی قرضہ لینے والے تھے سب کا قرضہ ختم ہو گیا، لیکن کھجوریں ویسی کی ویسی باقی پڑی۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بے پناہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے پیارے غلام ہیں، 10 سال حضور کی خدمت کی ہے انہوں نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کیا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ میری ماں نے مجھے حلوہ بنا کے پیش کیا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضور کی شادی ہوئی تو حضور کے صحابی حضرت انس کی ماں نے کہا کہ بیٹا حضور کا نکاح ہوا ہے، کیوں نہ ہم حضور کے گھر کوئی میٹھا کھانا نہ بھیج دیں؟ تو حلوہ بنایا کھجور پنیر کا، وہ بنا کر ایک تھال تھا حلوے کا، وہ بنا کر حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ حضور کو میرا سلام دینا اور یہ تحفہ پیش کرنا ہماری طرف سے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں وہ ایک تھال تھا حلوے کا، وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنی ماں کا سلام پیش کیا اور میں نے حضور کو وہ تھال جب دیا تو حضور نے فرمایا انس یہ حلوہ ادھر رکھ دو اور وہ جو فلاں بندہ ہے اس کے پاس جاؤ، اسے میرے پاس بلا کے لاؤ، وہ جو فلاں بندہ ہے اسے میرے پاس بلا کے لاؤ، اور سنو یہاں سے جب جاؤ گے نا رستے میں تمہیں جو بندہ بھی ملے اسے کہنا محمد عربی تمہیں بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب حلوہ کتنا ہے؟ ایک تھال ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس جس کا نام حضور نے کہا تھا میں اس کے پاس چلا گیا، اس کو بلایا اور رستے میں جو بھی مجھے ملتا گیا میں سب کو بھیجتا گیا حضور کے گھر کہ جاؤ حضور کے گھر دعوت ہے، حضور کے گھر دعوت ہے۔ فرماتے ہیں جب میں واپس آیا بندوں کو بلا کر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر بندوں سے بھر چکا تھا۔ اب حلوے کا ایک تھال ہے، کتنے بندے کھا سکتے ہیں؟ حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ کتنے بندے ہو گئے تھے تو وہ کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو 300 بندے اکٹھے ہو چکے تھے حضور کے گھر میں، اور حلوے کا ایک تھال ہے۔ کہتے ہیں حضور نے ایک کمرے میں وہ حلوہ رکھا، اس پہ کچھ دم کیا اور دعا کی۔ حضور نے فرمایا انس 10 بندوں کو بلاتے جاؤ اور حلوہ کھلاتے جاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں 300 بندے تھے، سب بندوں نے پیٹ بھر کے حلوہ کھا لیا، لیکن جب میں نے دیکھا جیسا تھال پہلے بھرا ہوا تھا ویسے کا ویسا آخر میں بھرا ہوا ہے، اس میں سے حلوہ تھوڑا سا بھی کم نہ ہوا۔ تو یہ برکت ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی کہ آپ نے صحابہ کو کس طرح نوازا، اور ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں اور مزید زیادہ ہو بھی سکتی ہیں اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احکامات نازل فرمائے ہیں، جو دین لے کر آئے ہیں، اتنا سونا دین ہے کہ اگر بندہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر لے تو اس کی برکتیں پھر دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی نصیب ہوتی ہیں۔